بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک بات جو ہے وہ ایک سیکوینس سے چلتی ہوئی الغزالی تک آئی ہے۔ الغزالی ہر دور میں ہی توجہ کا مرکز رہے ہیں، اس کی وجہ ان کی ہمہ جہت شخصیت ہے۔ ایسی شخصیات جو صرف ایک ہی کسی فن کی ماہر ہوتی ہیں، عام طور پر ان سے فائدہ تو لیا جاتا ہے، لیکن ان پر زیادہ گفتگو، زیادہ لمبے چوڑے مباحث نہیں ہوتے، اور ایسے لوگ جو نابغہ ہوتے ہیں اور کئی فنون کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کی چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین ہونے میں ٹائم لیتی ہیں، اختلافات سامنے آتے ہیں، اعتراضات آتے ہیں، سوالات آتے ہیں۔ اگر ایک ہی دفعہ کچھ اعتراض سوال آنے کے بعد ان کی کوئی کمزوری نکل آئے تو پھر ظاہر ہے وہ ڈسکشن میں نہیں رہتے، بند ہو جاتی ہے ڈسکشن۔ لیکن جب انہی کی تحریروں میں سے ان کے جوابات بھی مل جاتے ہیں، پھر مزید مباحث کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو غزالی کی شخصیت بھی اسی قسم کی ہے کہ ان کے ہاں تقریباً ہر موضوع کو ٹچ کیا گیا، اس پر ان کی اپنی رائے ہے۔ مخالفین زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی نہ کسی ایک بات پر ایسے دلائل رکھتا ہے جو دوسروں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے۔ یہ تو علم کی دنیا میں ایک اچھی چیز ہے کہ کوئی ٹیم کھیلتی رہتی ہے تو وہ اپنی کوئی صلاحیت برقرار رکھتی ہے تو وہ میدان میں رہتی ہے، اور اگر وہ بالکل ہی خالی ہو گئی ہو تو پھر وہ ہسٹری کے میدان سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو آج بھی اگر کچھ مباحث شروع ہوئے جدید ذرائع ابلاغ کے آنے کے بعد، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی علمی بحثوں میں پھر الغزالی اسی طرح ہی بحث کا موضوع ہیں جیسے پہلے رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں مختصر، کیونکہ ہمارا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بات مختصر رہے تو اچھی ہوتی ہے، کویسچن آنسر لمبے ہو جائیں وہ اچھا ہوتا ہے۔ تو الغزالی نے جو اپنے سر کام لیا تھا وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کی ہسٹری کچھ تھوڑی سی دیکھنے کی کوشش کی تھی اپنے تئیں۔ ظاہر ہے ہم میں سے کوئی باقاعدہ فلسفی بھی نہیں ہے اور باقاعدہ سائنسدان بھی نہیں ہے، ہم اپنے طور پر چیزوں کی اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جو بحثوں سے تعلق رکھتا ہے، اس میں دلچسپی عوام کی زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے یوٹیوبر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، دونوں سائیڈ والے ہی۔ تو کام ہے، کام تو کام ہوتا ہے جیسا بھی ہے، اس میں دلچسپی لوگوں کی یہ ہے کہ وہ پھر ایک نیا سوال اٹھاتے ہیں، پھر دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، پھر ایک نیا سوال آ جاتا ہے، پھر اس کا جواب، ایک سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن سنجیدہ علمی چیزیں بھی اسی یوٹیوب پہ کافی پڑی ہوئی ہیں، چونکہ ہمیں سنجیدہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں کوئی دلچسپی کم ہوتی ہے، اس لیے وہ بیچارے کوئی مشکل سے کسی کے 1000 ویوز ہوتے ہیں، کسی کے 500 ہوتے ہیں، لیکن اگر چیز دیکھی جائے تو وہ ویلیویبل ہوتی ہے۔ مباحث کے بہت سارے ویوز ہوتے ہیں، لیکن وہ جس چیز کی بنیاد پہ بحثیں کی جا رہی ہوتی ہیں اس کی بیسکس جو ہے اس میں اگر دلچسپی لی جائے تو اکثر بحثیں جو ہیں وہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ ان میں سے کسی پوائنٹ کو مس کرنے کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہیں، یا کسی پوائنٹ کی مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہیں، وہ اس طرح وہ بحثیں جو ہیں وہ زیادہ تر چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اس رائٹر کو سورس سے، اوریجنل سورس سے اس کو پڑھا جائے تو اکثر اس نے اس کے جواب پہلے دیے ہوتے ہیں۔ ہم بات شروع کرنے کے لیے پچھلے والے مثال سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں کہ معجزے کی حقیقت پہ غزالی نے اس کی انٹرپریٹیشن لکھی ہے، یہ کہنے کے باوجود کہ اگر انٹرپریٹیشن نہ بھی ہو، جب بھی اس کا ماننا ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن
ایک سائنسی اس کی انٹرپریٹیشن ہے اور ایک غزالی کے دائرہ علم میں غزالی کی انٹرپریٹیشن ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر آپ خالصتاً اس وقت کے معلوم، کیونکہ سائنس ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس دور تک میتھمیٹیکلی پرووڈ ہو گئی ہو یا تجربات کے ذریعے پروو ہو گئی ہو، اسے ہم اس دور کی سائنس کہتے ہیں۔ اور سائنس پہ دور کا لفظ لگتا ہے، یعنی ہم سارے مانتے ہیں کہ جی وہ پہلے یہ ریسرچ تھی، اب یہ ہے، اب یہ اور ڈیولپ کر رہی ہے۔ تو غزالی نے اس کی جو انٹرپریٹیشن لکھی ہے، اس میں ایک اہم پوائنٹ جو انہوں نے معجزے کی تعویل کی ہے، ان کا پوائنٹ اور ہے، وہ ان کا پوائنٹ ٹائم ہے، یعنی وقت۔ ان کی دلیل اصل میں وقت ہے، یعنی اس کے اندر انٹرپریٹیشن کی کہ سٹیپس سارے وہی ہوتے ہیں معجزے میں جو ہماری عام روٹین لائف میں ہوتے ہیں، لیکن ٹائم اس کا بہت کانٹریکٹ یعنی سکڑ جاتا ہے، بہت کم وقت میں وہ تیزی سے وہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے عام ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ غزالی کی انٹرپریٹیشن جو سانپ اور لکڑی والے معجزے کی انہوں نے کی ہے، لیکن انہوں نے اس کو اس وقت کی رائج سائنس کے مطابق ان کے پیرامیٹرز میں نہیں کیا ہے، انہوں نے ٹائم کے پیرامیٹر میں اسے ایکسپلین کیا ہے۔ اب ٹائم کا پیرامیٹر کیا ہے، یہ ہم نے عرفان صاحب سے کچھ ٹائم کے بارے میں سیکھا تھا، پڑھا تھا۔ یعنی اس وقت 11ویں صدی میں یہ کہنا کہ ٹائم کی ایک جہت ہے جہاں وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے اور ایک جہت ہے جہاں وہ کنٹریکٹ ہوتی ہے یعنی سکڑتا ہے، اس وقت تک اس کے کوئی ایکسپیریمنٹل کوئی یعنی میتھمیٹیکل کسی قسم کی کوئی ایکسپلینیشن موجود نہیں تھی۔ اس وقت غزالی اس معجزے کو اسی بنیاد پر، اسی اصول کی بنیاد پر انٹرپریٹ کرتا ہے جو بعد میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے ٹائم کی ڈائلیشن میں اپنے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے پروو کیا یا اپنے میتھمیٹیکل فارمولے سے پروو کیا۔ لیکن غزالی کو اس وقت کہنا کہ انہوں نے وقت کی بنیاد پر وہ معجزے کی ایکسپلینیشن کی ہے، وہ سائنٹیفک تھی، اس وقت سائنٹیفک نہیں تھی۔ یہ اس وقت کا تصور جو ہے وہ کسی کے بہت ہی یعنی اپروچ اس کی ظاہر کرتا ہے کہ اس کے ذہن کی رسائی کہاں تک ہے، کہ بعد میں کم از کم بھی اس کے بعد یعنی 20ویں صدی میں آ کے جس چیز کی ایکسپلینیشن میتھمیٹیکل ہوئی، وہ انہوں نے وہ فیکٹر اس وقت استعمال کیا اپنی ایکسپلینیشن میں۔ تو یہ واضح کرنا اس لیے ضروری تھا کہ پچھلی دفعہ جو سوال ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر غزالی عقل اور اس سے چلنے والے علوم کا نام وہ کہتا ہے یہ الگ ہیں، مثلا انہوں نے ایسٹرونومی کو، طب کو، لا، انہوں نے کہا یہ عقل کے ذیل میں آتے ہیں، اس کیے جا سکتے، لیکن مذہب، الہام اور یہ باتیں جو ہیں یہ عقل کی ذیل میں نہیں آتی، ان کے لیے ایک اور تجربی علم کی ضرورت ہوتی ہے جسے وہ مذہبی تجربہ یا اپنا کیا کہتے ہیں روحانی تجربہ کہتے ہیں۔ تو وہ ان کی دو ایکسپلینیشنز ہیں، ایک مذہبی اور روحانی تجربہ، ایک ہمارا سائنسی تجربہ جو ہم حواس کے ذریعے کرتے ہیں اور اس میں پھر عقل کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ جب ان کے ہاں اس کا کلیئر کٹ جواب موجود ہے، اب ہمارا اگر اگلا سوال ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ کیا روحانی تجربہ کوئی حقیقت رکھتا ہے، وہ کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم بھی سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے صاف اپنا جو زندگی میں انہوں نے بعد میں ایک کتاب لکھی المنقذ من الضلال جو ہے، یعنی اندھیرے سے نکلنے کا سفر یا اندھیرے سے روشنی کا سفر، تو اس میں انہوں نے اپنے وہ سارے سفر جو ہے وہ لکھا ہے۔ ہم اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں، بہرحال انہوں نے اپنی بات کی ایکسپلینیشن اپنی تھیوری کے مطابق دی ہے۔ چلیے جی، کچھ ثقیل ہو گئی ہیں باتیں۔ تو وقت کی بنیاد پر جو اس وقت کوئی سائنٹیفک ریالٹی کے طور پر، میتھمیٹیکل ریالٹی کے طور پر کہ وقت ایکسپینڈ کرتا ہے، وقت کانٹریکٹ کرتا ہے،
یہ اس وقت موجود نہیں تھا، اور وہ ایکسپلینیشن آج ہم اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور یہ سائنس کی جو دوسری تھیریز ہیں ان کے مطابق اب ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کی ایک سمت ایسی ہے جہاں وہ سکڑتا ہے اور ایک سمت ایسی ہے جہاں وہ پھیلتا ہے۔ تو انہوں نے کس بنیاد پہ کیا، کشف کی بنیاد پہ کیا، کیسے کیا؟ اب یہ ان کا جواب یہ ہے کہ یہ مذہبی تجربہ ہے وقت کے سکڑنے پھیلنے کا، جو ان کو اس وقت پتہ چلا، جس کی ہم اب بھی تصدیق کرتے ہیں اور سائنس بھی تصدیق کرتی ہے۔ بس یہ پوائنٹ تھا جو پچھلی گفتگو کے حوالے سے ایکسپلین کرنا تھا۔ اگر اس کی کوئی وضاحت بعد میں چاہیے ہوگی تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو یہ غزالی پر جو بات تھی کہ انہوں نے معجزے کو ایک روحانی حقیقت کہتے ہوئے بھی ان کو عقل کی بنیاد پہ ایکسپلین کیوں کیا، تو اس کا میں نے جواب دیا ہے کہ عقل اور سائنس کا مطلب ایک امپیریکل ایویڈنسز ہے جو اب تو ہمیں ٹائم کے بارے میں ہمارے پاس ہیں، لیکن جب انہوں نے بیان کیا تھا تو وقت سکڑتا ہے، پھیلتا ہے، اس کی امپیریکل ایویڈنسز نہیں تھی جیسے، لیکن اس وقت انہوں نے اس کو وقت پہ ایکسپلین کیا معجزے کو۔ تو یہ ایک نابغہ شخص کی بات ہے جس کے ذہن کی رسائی ایسی ہے کہ جو سائنس جو ہے اس کو کئی سو سال بعد اپنے طریقے سے سمجھتی ہے۔ تو یہ چلتا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ انسانوں کی ذہنی اپروچ جو ہے وہ ایک آزاد اپروچ ہوتی ہے، اس پر کام کرنا بڑی اچھی چیز ہے۔ یعنی جو لوگ تصورات پر کام کرتے ہیں، انہیں ریاضیاتی مساواتوں کی شکل میں لاتے ہیں، انہیں کسی فزیبل شیپ میں لے کے آتے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے اس میں سے کوئی بینیفٹ نکالا جا سکے، اس کا کوئی مفاد لیا جا سکے، بہت اچھا شعبہ ہے ٹیکنالوجی کا شعبہ۔ بٹ مان لینا چاہیے کہ اگر کسی نے وہ بات تھیری کے طور پر اور بہت وقت پہلے کی ہو تو یہ اس کی لیاقت ہے، نہ کہ اس کی نالائقی۔ تو یہ وقت والی بات اب ختم ہوتی ہے۔ باقی تحافت میں آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ تقریباً 20 چیپٹر ہیں اس کے، اور جتنی بحثیں اس وقت نیٹ پہ چل رہی ہیں وہ صرف چیپٹر نمبر 17 کے بارے میں چل رہی ہیں۔ یعنی 17 نمبر چیپٹر جو معجزے کی حقیقت کا چیپٹر ہے، وہ صرف ایک چیپٹر کے بارے میں ساری گفتگو چل رہی ہے۔ باقی چونکہ وہ ہماری سطح عقل سے کچھ آگے پیچھے کی چیزیں ہیں، لیکن میں انہیں لکھ کے لایا ہوں صرف اس لیے کہ صرف ریڈ کر کے آپ کو بتا دوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ مباحث کس قدر دقیق ہیں۔ ان میں سے ایک ہماری سمجھ میں آنے والا ایک مسئلہ تھا معجزہ اور اس کی سائنسی توضیح یا روحانی توضیح، وہ صرف ہمیں آج ان کی کتاب میں سے انٹرسٹنگ لگتا ہے۔ باقی وہ ٹاپک شاید ہمارے لیے انٹرسٹنگ نہ ہو، لیکن صرف ریڈ آؤٹ اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ آئیڈیا ہمیں رہے کہ کام کرنے والوں نے کتنا کام کر رکھا ہے۔ بات وہی ہے دوبارہ پھر کہ ارسطو وہ شخصیت تھی جس نے جہاں گیا جو بھی ذہن پہلے سے موجود تھا اسے جھنجھوڑا۔ اس نے اپنے استاد افلاطون سے بھی اختلاف کیا۔ اس کا ایک اختلافی فقرہ بڑا مشہور ہے کہ مجھے اپنے استاد سے بہت پیار ہے لیکن مجھے حقیقت سے بھی پیار ہے، تو حقیقت سے جو مجھے پیار ہے وہ اپنے استاد سے زیادہ ہے۔ یہ ارسطو کا ایک مشہور فقرہ ہے جس کی بنیاد پر اس نے اپنے استاد سے اختلاف کیا، اور ظاہر ہے ایک نابغہ شخصیت ہے۔ استاد ہونے میں جتنی اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ ارسطو میں پائی جاتی ہیں۔ استاد بعض اوقات ایک بالکل الٹ پاسٹولیٹ بچوں کے آگے جان بوجھ کے رکھتا ہے تاکہ ان کا ذہن جو ہے وہ کام کرے، کیونکہ وہ صرف چیزیں رٹوانے اور بتانے کا استاد نہیں ہوتا، وہ ذہن کی کارکردگی بھی ٹھیک کرنے کا استاد ہوتا ہے، یعنی وہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتا ہے۔ یعنی وہ صرف اپنے نتائج بچوں کو بتا کر ان کو کوئی ان کا پابند بنانے کے لیے استاد نہیں بنا ہوتا، وہ استاد ہی نہیں ہوتا جو انسپریشن نہ پیدا کر سکے، جو اپنے جیسے اس کا ذہن چلتا ہے
وہ اپنے طلبہ کا ذہن چلا نہ سکے، یعنی ان کو خود چلنے کے قابل نہ بنائے، وہ استاد نہیں ہوتا۔ ارسطو اس سلسلے میں ایک بڑا استاد ہے۔ تو اس کو بڑا استاد کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی ساری باتوں سے متفق بھی ہیں، یہ ضروری نہیں، ہم آزاد ہیں، چاہے ہم اس کے نتائج جو اس نے نکال کے دیے وہ ہمیں مانیں یا نہ مانیں، ان سے اختلاف کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ اس نے اپنے استاد سے اختلاف کیا۔ جو اپنے استاد سے اختلاف کر سکتا ہے ہم بھی اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، نہ ارسطو نے روکا نہ کسی اور نے روکا۔ تو ارسطو کی تھوڑی سی تعارف کے بعد میں ارسطو کے جب علوم آئے ہیں، میں نے وہ 4 فلاسفرز جو مسلم فلاسفرز کے پچھلی دفعہ نام لکھے تھے، ان میں سے 2 جو ہیں الفارابی اور ابن سینا، یہ تقریباً آپ 100% ہی کہہ لیں ارسطو کی تمام آراء سے متفق تھے، اور انہوں نے ارسطو کی آراء پر باقی جتنے بھی ٹاپکس تھے، یعنی ٹاپکس کے بارے میں بھی تھوڑا، یعنی ٹاپک پہ بھی تھوڑی دیر مجھے وقت دیں تو میں موضوع کہاں سے نکلتے ہیں؟ موضوع ظاہر ہے حقیقت سے نکلتے ہیں۔ حقیقتیں بکھری ہوئی ہوں تو بے شمار ہیں، اگر انہیں سمیٹا جائے تو صرف 3 ٹاپکس میں سما سکتی ہیں، اور وہ 3 ٹاپکس ہیں خدا، انسان اور کائنات۔ یعنی لے دے کے اگر ہم سارے موضوعات کو مختصر کرتے جائیں تو وہ ایک مثلث سی بنتی ہے، کیونکہ خدا ایک موضوع ہے، ہر وقت ہمیشہ رہا ہے، انسان ایک موضوع رہا ہے انسان کی سٹڈیز کا، اور تیسرا کائنات اور اس کی چیزیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ جانور ہیں یا وہ اجرام فلکی ہیں، اسٹرونومی ہے، زولوجی ہے، باٹنی ہے، لائف کے بارے میں ہے، وہ سب یونیورس میں آ جاتا ہے۔ مین ایک الگ ٹاپک ہے اور خدا ایک الگ موضوع ہے۔ علم نے جتنا کام کیا ہے ان 3 موضوعات کے اندر ہی ہے، یعنی ان میں سے کوئی ہوگا۔ تو اب موضوعات یہی 3 ہوتے ہیں۔ آگے اگر اس کی تفصیل لی جائے تو ہم کوئی خاص اگر لائن پکڑیں تو دیکھیں گے خدا کا انسان سے کیا تعلق ہے، یعنی اگر اس کے سب ٹاپکس بنائے جائیں گے تو خدا کا انسان سے تعلق دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا انسان کا خدا سے تعلق کیا ہے، یہ بھی ایک ٹاپک بن جائے گا۔ بیسک وہی، خدا کائنات کو کیسے چلاتا ہے، کائنات خدا کو رسپونڈ کیسے کرتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم کیا سمجھتے ہیں، انسان کائنات سے کیا سلوک کرتا ہے، پھر کائنات انسان سے کیا کرتی ہے۔ 6 قسم کی، یعنی 6 سمتیں بن گئیں، ہر لائن کی 2 کہ اس سے اس کا تعلق کیا ہے تو اس کا اس سے کیا ہے۔ تو یہ موضوعات ہیں۔ آگے اگر مزید اس کی ڈیٹیل کی جاتی ہے تو خدا کا انسان اور کائنات کا جو تعلق آپس میں ہے، اس پہ خدا کیا اثر ڈالتا ہے، کہ انسان اور یونیورس کا جو ریلیشن شپ ہے یہ خدا ان میں کیا اثر کرتا ہے، اگر آگے مزید باریک ٹاپکس ڈھونڈے جائیں۔ کائنات جو ہے وہ انسان اور خدا کے تعلق پہ کیا اثر ڈالتی ہے، انسان جو ہے وہ خدا اور کائنات کے تعلق پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ اگر مزید گہرے ٹاپکس ڈھونڈے جائیں گے تو وہ یہ 3 نکلتے ہیں۔ تو اسی کے اندر سما سکتی ہیں ساری بحثیں، اور یہ جو جتنی بھی بحثیں ہیں یہ ہمیں اتنا موٹا پتہ اگر لگ جائے کہ آخر یہ کیا بحثیں ہیں، تو یہ اس سے ہم اس مثلث سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ تینوں ان ساری بحثوں میں جو ارسطو نے چھیڑی ہیں اس میں خدا بھی ہے، انسان بھی ہے، کائنات بھی ہے، یعنی وہ تینوں ٹاپکس پہ۔ وہ یہ کہتا تھا کہ خدا نے کائنات اور انسان کو ایک دفعہ بنانے کے بعد ان کو ایک حرکت دے دی، یعنی موومنٹ دے دی ہے، یعنی ان کو چلا دیا ہے، جیسے سٹارٹ کر دیا ہے، یا اس کے بعد پھر وہ ہر چھوٹی موٹی بات میں انسان اور کائنات کے تعلق میں دخل اندازی نہیں کرتا، انسان کو اور کائنات کو آپس میں انٹریکٹ کرنے کے لیے اس نے آزاد چھوڑ دیا۔ تو یہ اس کا بنیادی تصور تھا جو آگے کئی تصورات کو پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں
کہ خدا اگر مداخلت نہیں کرتا تو پھر انسان کی اپنے عمل کی حیثیت کیا ہے، کیا پھر اس کا کوئی مواخذہ ہوگا نہیں ہوگا، کوئی معاد یعنی آخرت نام کی کوئی چیز ہوگی نہیں ہوگی، انسان پھر ادھر قانون کا پابند کیسے بنتا ہے اگر کوئی گائیڈنس یا کوئی اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ انہی سوالات کو ارسطو نے اٹھایا، پھر اس کے یہ جو دو بڑے فالورز ہیں فارابی اور ابن سینا، انہوں نے اسی کی تعلیمات کو وسعت دے کے اسلامی علوم جو موجود تھے ان پر اپلائی کیا، اور پھر کوئی سوالات اور ان کے جواب دینے کی کوشش کی۔ الغزالی نے جو اختلاف کیا ہے وہ ان کے خاص قسم کے جواب دینے کے طریقہ کار پہ کیا، اور پھر اس کے مقابلے میں جو درست جواب ان کی نظر میں تھا وہ دیا ہے۔ یہ ایسی بحث ہے جو ویلیویبل بھی ہے اور قابل قدر بھی ہے، کیونکہ آج تک ہم اپنی تمام ذہنی قوتیں جو ہیں وہ انہی دائروں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہماری تقدیر ہے، مقدر ہی ہے، یعنی وہ جو لائنیں کھینچ گئے ہیں ہم آج تک تو ان لائنوں سے نکل نہیں سکے۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کہ اس افلاطون کے بعد جو بھی انسان نے سوچا سمجھا لکھا، وہ سوائے افلاطون کے فٹ نوٹس کے اس کے علاوہ ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں۔ یہ ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ انسانیت جو ہے وہ افلاطون کے فٹ نوٹ سے آگے اپنے علم کو نہیں لے جا سکی۔ اردو شاعری میں ہم کہتے ہیں کہ میر سے باہر نہیں نکل سکی اردو شاعری۔ کیوں نہیں نکل سکتی؟ یہ سوچنے کی بات ہے اس پر، یعنی ایک تو جذباتی رد عمل ہے کہ ہم کہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایک ہے واقعی جب علم کو چھانیں گے تو پتہ لگے گا کہ نہیں نکلی، تو اس کے باہر نکلنا چاہیے۔ انسانیت کو ہم بھی کہتے ہیں نکلنا چاہیے، زور لگانا چاہیے۔ اللہ کرے کوئی ایسا پیدا ہو کہ جو بالکل یہ پیٹرنز، یہ پٹڑیاں، یہ سڑکیں جو انہوں نے فارمولے بنائے وہ سارے اڑا دے، اور انسانیت کے لیے بالکل ایک نئی سوچ اور نئی انداز فکر اصل میں ہوتا ہے۔ سوچ تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ سوچ جس رستے پہ چلتی ہے وہ کوئی لوگ فکس کر جاتے ہیں، ان کا پازیٹیو نیگیٹو کنٹریبیوشن جو بھی ہے یہ ہوتا ہے۔ انسانیت ان کے بنائے ہوئے رستوں پہ چلتی ہے، اور وہ پھر ان میں سے کچھ کویسچن نئے نکالتی ہے۔ اب طریقہ تو یہ ہے کہ وہ کچھ سارے مل کے وہ رستے کو ختم کر دیں اور ایک نیا راستہ بنا لیں، یا اسے نہ ختم کریں، ایک پیرلل اس سے اچھا بنا دیں، جیسے موٹر وے بھی ہے اور جی ٹی روڈ بھی موجود ہے۔ تو دو آپشنیں انہوں نے رکھ دی ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جس سے مرضی جائیں۔ جی ٹی روڈ سے مناسب ہو آپ کا سفر تو آپ جی ٹی روڈ سے جائیں، آپ موٹر وے سے جائیں۔ تو رستے بنا کے دینا یہ جن لوگوں کا کام ہوتا ہے، جنہوں نے یہ کام کیا، علم کے اصل معمار وہی ہوتے ہیں جو سوچ کے لیے رستہ فراہم کرتے ہیں۔ تو سوچ کے لیے رستہ آپ جو فراہم کر گئے ہیں اس کے بعد اس سے اچھے رستے کوئی بنا نہیں سکا، یہ فیکٹ ہے۔ اور وہ کیوں نہیں بنا سکا، اس پہ میں نے عرض کیا کہ جذباتیت کی بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے، بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کا سفر جاری ہے تو وہ بنائیں۔ انسان یہ سوچ کے دیکھیں نا، ابھی آج بھی ہم کھڑے ہیں 2025 میں، تو پھر وہی غزالی، پھر وہی فارابی، پھر وہی ابن سینا، پھر وہی ارسطو، پھر وہی افلاطون، گھوم گھما کے ہم وہی ہیں، نکل تو نہیں پائے۔ اور اگر بعد میں کچھ جدید، مثلا رسل تھا، اس نے ایک نئی لاجک ارسطو کے علاوہ جسے میتھمیٹیکل لاجکس کہتے ہیں، تو اس نے ریاضیاتی منطق اور منطقی اثباتیت، دو لفظ کہ چیزیں جو ہیں وہ پروو صرف عقل سے نہیں ہوتی، ان کو ایک فزیکل ویریفیکیشن کے ساتھ اگر وہ پروو ہوتی، یہ وہی بات تھی جو پرانے، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میکس بلیک ایک فلاسفر ہے، پتہ نہیں اب فوت ہو گیا ہے یا زندہ ہے۔ بی بی سی میں نے اپنے زمانے میں BBC ایک جرنل نکالتا تھا فلاسفی کے مضامین کے اوپر، تو اس کا ایک مضمون ان دنوں میں دیکھا تھا کہ از انڈکشن پاسبل،
کیا انڈکشن پاسبل ہے؟ تو وہ کنونسنگ تھا، اور میں سچی بات بتاتا ہوں کہ آئی ایم ٹل ناؤ کنونسڈ بائی ہم۔ سمپل سی بات تھی اس کی کہ ہم کہتے ہیں کہ علم کے دو طریقہ کار ہیں منطقی، ایک کو ہم استخراجی اور اس کو استقرائی کہتے ہیں۔ آج موضوع تھوڑے سے اسی طرح چلیں گے، کیونکہ ہم اب اس کی سوال جواب اور ایڈوانس سطح پر چلے گئے ہیں۔ اب بیسکس تو ہم نے کچھ نہ کچھ معلوم کر لی ہیں، تو آگے اب سوال جواب میں تو ظاہر ہے بات جو بھی ٹاپک کے تحت آتی جائے گی وہ چلتی جائے گی۔ تو موضوعات ہو گیا، یہ ایک ہمارا یہ آج ٹاپک تھا، ایک یہ تھا، دوسرا اب تیسرا یہ چلنے لگا ہے کہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں یہ ہمیں علم بتاتا ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں، ذہن کے کام کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اور ذہن کے کام کرنے کے دو طریقوں کو ایک کو ہم استخراجی کہتے ہیں، جسے انگلش میں ڈیڈکٹیو کہتے ہیں، ڈیڈکٹیو ریزننگ۔ ڈیڈکٹ کرنا، ایکسپلین کرتا ہوں بعد۔ ایک کو استقرائی کہتے ہیں، اسے انڈکٹیو کہتے ہیں۔ استخراجی طریقہ جو ہے فلسفہ کہتا ہے جی ہم اس طریقے سے نئے حقائق دریافت کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے انڈکٹیو، ہم ڈیڈکٹیو طریقے سے نہیں کرتے، انڈکٹیو طریقے سے کرتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ استخراج نکالنے کو کہتے ہیں۔ آپ پہلے سے موجود دو رولز کو لیتے ہیں، دو حقائق جو پہلے سے مانے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے آپ ایک تیسرا اصول دریافت کرتے ہیں۔ سمپل میتھمیٹکس کے بالکل شروع میں جو منتظم صاحب نے بھی ہمیں پڑھایا تھا، اس کی سب سے پہلی اور آسان ترین مثال جو ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے پڑھائی تھی کہ if A is equal to B، ٹھیک ہے جی، اور B is equal to C، it implies that A is equal to C۔ یہ اس کی سمپلیسٹ فارم ہے، باقی آگے کمپلیکس فارم ہے کہ اے بی کے برابر ہے، بی سی کے، تو نتیجہ ہم نے ایک ان نون چیز نتیجے کے طور پہ نکال لی کہ اے سی کے برابر ہے، جو ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا۔ ویسے سمپل مثال اس کی کہ تمام انسان فانی ہیں، ایک مقدمہ ہو گیا۔ دوسرا کہ احمد ایک انسان ہے، تو یہ دو مقدمات جو پہلے سے طے شدہ ہیں، ان سے ایک تیسری چیز ہمیں معلوم ہو گئی کہ احمد فانی ہے۔ وہ ایسی بات ہے جو ہم نے نون سے ان نون چیز معلوم کی ہے، اسے ڈیڈکشن کہتے ہیں۔ سمپل سی باتیں۔ تو یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ کا کلیم فلسفے کا ہے کہ ہم ڈیڈکٹیو ریزننگ سے حقائق کی تلاش کرتے ہیں۔ استقرائی طریقہ کار یا انڈکٹیو ریزننگ ان کا یہ ہے کہ ہم مشاہدات کرتے ہیں، ان مشاہدات کا پھر ہم اس کا ڈیٹا جمع کرتے ہیں، پھر ہم ایک ان نون حقیقت کو انفر کرتے ہیں، پھر ہم اس کو جانتے ہیں۔ اس کی بڑی مثال یہی دی جاتی ہے جو غزالی نے بھی دی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ روئی کو آگ دکھائی تو وہ جل گئی، دوسری دفعہ آگ دکھائی تو وہ جل گئی، تیسری دفعہ آگ جلائی تو وہ جل گئی۔ اس سے ہم ایک حقیقت معلوم کرتے ہیں کہ روئی کو جب بھی آگ لگائی جائے وہ جل جاتی ہے۔ یہ روئی کو آگ لگائی جائے گی وہ جل جائے گی، یہ سائنٹیفک نالج ہے جو تجربات کے ذریعے آیا ہے، پہلے سے معلوم شدہ دو تین چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ یہ سائنس کہتی ہے کہ ہم پہلے سے معلوم حقائق کے ذریعے نئی حقیقت کی دریافت نہیں کرتے، کیونکہ وہ فلسفے کا کلیم ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہم اپنے مشاہدات کے ذریعے نئے حقائق تلاش کرتے ہیں، اور وہ ہم مشاہدات کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، ہم اپنی اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں اور انفر کرتے ہیں ایک ریالٹی کی طرف جو پہلے سے ان نون ہوتی ہے۔ اب وہ جو میں نے میکس بلیک کا نام لیا، اس کا کلیم یہ ہے کہ انڈکشن ایز سچ ڈزنٹ ایگزسٹ، کہ ایگزسٹ جس بنیادوں پر اس کو استقراء کہتے ہیں اس پہ یہ پوری نہیں اترتی،
کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ 2 مقدمات 2 پریمیسز ہونا لازمی ہیں، یہ کہتے ہیں 2 پریمیسز کے بغیر ہم کام کرتے ہیں۔ وہ کیسے انہوں نے ثابت کیا، وہ غزالی والی مثال سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ روئی کو آگ دی، وہ جل گئی، دوسری دفعہ دی جل گئی، تیسری دفعہ دی جل گئی۔ وہ ایسے ایک تجربات ہیں جنہیں ہم ایک ان نون واقعے پر اپلائی کرتے ہیں کہ جب بھی یعنی 20 دفعہ آگ دکھائی جل گئی تو 21ویں دفعہ کے واقعے پہ ہم 20 دفعہ والا ڈیٹا لگاتے ہیں۔ اور ایک چیز جو ہم ڈالنی چاہیے ڈالتے ہیں لیکن ہم اس کو شو نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ ایک کنڈیشن ڈالنی پڑے گی ساتھ کہ given that the conditions remains the same, physical conditions remain the same، یہ شرط ڈالنی پڑے گی۔ نہیں تو روئی کو اگر بھگوئیں گے، روئی کو بھگو کے کسی شیشے پہ چپکا دیں گے، اسے آگ دکھائیں گے، وہ اس طرح نہیں لگے گی جس کو، وہ یہ ساتھ ایک شرط لگانی پڑتی ہے کہ ایک رول لگانا پڑتا ہے کہ ہر دفعہ وہی انوائرمنٹ ہو، وہی فزیکل کنڈیشنز ہوں، وہی کیمیکل کنڈیشنز ہوں جو پچھلے 20 تجربات میں تھی، تو پھر روئی جل جائے گی۔ اب جب ہم یہ ایک کنڈیشن پٹ کرتے ہیں، ہم پھر وہ 2 اصول لگا لیتے ہیں، 2 اصول لگاتے ہیں تو پھر وہ استخراجی طریقہ کار ہے، سائنٹیفک تو نہ رہا۔ دوسرا جو اعتراض کیا جاتا ہے، میرا نہیں ہے، میں تو اس کو یعنی ایک بات میں اپنی کلیئر کر دوں کہ نہ مجھے غزالی کا حمایتی سمجھا جائے، نہ اس کے مخالفین کا مخالف سمجھا جائے، نہ حمایتی سمجھا جائے۔ آپ کی طرح اور ہم سارے جو ہیں ایک حقیقت کی تلاش میں، تو اس میں کوئی وقتی طور پر کہیں پڑاؤ کر لیتا ہے، کسی رائے سے، کسی دلیل سے کنونس ہو جاتا ہے، کچھ سال بھی گزار لیتا ہے اس پہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی اسی دلیل کا کنونس رہے گا، ہو سکتا ہے اگلی آ جائے وہ چینج کر لے اپنے آپ۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہم سارے ایک سفر میں ہیں، تو اس سفر میں ایک دائرہ دایاں پاؤں ایک بایاں پاؤں دونوں مل کے چلتے ہیں، ایک اقرار کا پاؤں ہے تو ایک انکار کا پاؤں ہے، یہ چلتے ہیں تو یہی کام کرتے ہیں تو بندہ آگے بڑھتا ہے، نہیں تو کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو انڈکٹیو ریزننگ والوں پر جو اعتراض ان کا ہے اور اس پر وہ ثبوت دیتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اے سیپریٹ، یعنی کوئی طریقہ علم الگ سے نہیں ہے، یہ انسانی ذہن کا کوئی الگ سے طریقہ کار نہیں ہے، یہ اصل میں یہی ہے، کیونکہ اس میں بھی 2 ریالٹیز ڈال کے تیسری ڈھونڈی جاتی ہے، تو اس میں بھی 2 ہی ڈال کے تیسری ڈھونڈی جاتی ہے۔ یہ مشاہدات جو ہیں ان پر کنڈیشن لگانی پڑتی ہے کہ ہمیشہ ساری فزیکل کنڈیشنز ایک ہی رہیں گی، یہ ایک شرط لگانی پڑتی ہے جس کے تحت یہ سارے واقعات اگلے نامعلوم واقعات پر اپلائی کیا جا سکتا ہے وہ ڈاٹا، ورنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی بنیاد پر انہوں نے باتیں کی ہیں کہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، لیکن وی آر بلیورز، ہمیں پتہ ہے ایک دفعہ نہیں جلایا تھا اور اس کی رپورٹ ہمیں قرآن کرتا ہے۔ اب بھی شکر ہے یہ جو بھی لوگ بحث میں لگے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم معجزے کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، تو پھر بحث چل رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ دونوں پارٹیاں کہتی ہیں ہم معجزے کو مانتے ہیں، لیکن اس کی سینکٹیٹی یہ ہے کہ آپ اسے الگ رکھیں، اسے فزیکل ایکسپلینیشن میں نہ لے کے آئیں، وہ ایکسپلینیبل نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ غزالی نے کی ہے ایکسپلینیشن، اس میں یہ مغالطہ لگا کہ غزالی نے فزیکل لاز پر ایکسپلینیشن کی ہے۔ وہ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ اس وقت کی ریالٹی کو جاننا وہ فزیکل لاز میں نہیں تھا، وہ دیٹ واز سم تھنگ ایلس، وہ پیور اسپیکولیٹو تھا، اور اسے جسے مذہبی تجربہ یا جسے روحانی تجربہ کہتے ہیں اس کا رزلٹ تھا، یعنی ٹائم ڈائلیٹ کرتا ہے، ٹائم ایکسپینڈ کرتا ہے۔ اٹ واز ناٹ اے سائنٹیفک ریالٹی ایٹ دیٹ ٹائم، یہ میں نے پوائنٹ شروع میں کلیئر کیا۔ اب ہم ان موضوعات پر استقرائی اور استخراجی منطق تک آ گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگے جو میں نے ٹاپکس لکھے ہیں، یہ میں نے آپ کو اس لیے کہ یہ اس کی بنیاد ہے۔ اگر غزالی کسی فلسفی کی بات پر اعتراض کرتا ہے، اس وقت فلاسفہ کی جتنی باتیں تھیں وہ اس منطق کے تحت نکلی ہوئی ہوتی تھی، یعنی انہوں نے بات سے بات ملا کر ایک تیسری بات معلوم کرتے تھے۔ تو اس میں
غزالی نے ان کے میتھڈ میں جو نشاندہی کی کہ آپ نے یہ میتھڈ یہاں سے اپنے بتائے ہوئے میتھڈ سے الگ یوز کیا ہے، تو وہ اس نے تو یہ کام کیا اور علمی کام ہے، وہ کوئی ذاتی مخاصمت والا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس میتھڈ کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ تو اس پر جو موضوعات تھے، صرف میں نے اگزامپل کے لیے 2-4 پڑھوں گا، 20 ہیں وہ کویسچنز جس پر صحافت میں بحث کی گئی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس کا ہم صرف چیپٹر 17 ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ان میں ایک جو ہے ارسطو کا وہ، اور ان فلاسفرز کا خاص طور پہ فارابی اور ابن سینا کا جو تھا کائنات کے بارے میں ان کے نظریات کیا تھے کہ خدا نے کائنات کیسے بنائی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا نے یہ کائنات بنائی نہیں ہے، جب سے خدا ہے تب سے کائنات، یہ ہم عمر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ وہ دلائل دیتے ہیں کہ ایک زمانوں میں، یہی جو آج کل دلائل دیتے ہیں، وہی جو اویس اقبال دلائل دیتا ہے۔ مزے کی باتیں ہیں، یہ پرانی کتابیں پڑھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بیچارے تو وہ پڑھ کے مطلب ان کے تو دلائل میں کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو بس ایسے لڑائی جھگڑا ہے کہ اویس اقبال یہ دلیل دیتا ہے کہ ایک زمان و مکان سے باہر ہستی آپ قرار دیتے ہیں، تو اس نے زمان و مکان کیسے پیدا کر دی؟ وہ تھا ہی نہیں، وہ یعنی زمان و مکان تھے ہی نہیں، وہ کہاں تھا؟ تو یہ کویسچن ہے۔ تو یہ ارسطو بہرحال یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ کہاں تھا، وہ کہتا ہے یہ دونوں اکٹھے ہی جنم لیا ہے، یعنی یونیورس اور گاڈ بوتھ آر ایٹرنل، ٹھیک ہے جی۔ پہلا اس کا یہ نظریہ تھا۔ آگے اس کو کیسے رد کیا یہ لمبی تفصیل ہے، ابھی اس کو ہم نہیں چھیڑتے۔ جب وہ اس کو ایٹرنل مانتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، تو ایک دوسری چیز بھی ساتھ ہی اس کے جڑی ہوئی ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ خدا کے بارے میں یہ ہمیشہ رہے گا، تو کائنات اس کے ساتھ کی ہے تو وہ بھی ہمیشہ رہے گی۔ یہ دو باتیں۔ اب رد انہوں نے کیسے کیا یہ لمبا کام ہے، ہم اس پہ نہیں پڑھتے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے کائنات بنائی ہے، ارسطو اس چیز کا قائل تھا، اور بنائی سے وہ جو بھی مراد لیتا ہے کہ جب وہ خود بن رہا تھا جب ساتھ ساتھ بنی، یا وہ ہمیشہ سے ہے تو ہمیشہ چیزیں بنانا، یعنی آگے پودے، جانور، یہ چیزیں، وہ کہتا ہے یہ ایسے ہی بناتا ہے جیسے یہ مستری جو ہے وہ میز بناتا ہے۔ تو اس مستری کی وفات ہو گئی ہے، یہ کہیں چلا گیا ہے، میز اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ مستری ہے تو میز ہے، مستری نہیں ہے تو میز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو کچھ اس قسم کا اس کا تیسرا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آسان سے نکال کے بتا دیتا ہوں۔ پھر وہ کہتا تھا کہ وہ جو خالق ہے یا خدا ہے، اس کی اپنی کوئی ذاتی ایسی صفات نہیں ہے کہ وہ لے کے الگ سے کبھی بیٹھا رہا، وہ جو بھی تھا اس کا وہ ظاہر ہوتا گیا ساتھ ساتھ، یعنی وہ صفات کا تعلق خالق سے نہیں ہے، مخلوق سے ہے، کہ جب مخلوق بن گئی، چیزیں بن گئیں، تو پھر پتہ چلا کہ خالق میں یہ صفات تھیں، پہلے سے اس کے اندر نہیں تھی۔ اب یہ صرف کویسچنز ہیں، ان کا غزالی نے کیا جواب دیا ہم یہ نہیں ابھی ڈسکس نہیں کر رہے، صرف مثال کے لیے میں نے کہ ہم جس ایک باب سے اس کے 17 باب سے متعارف ہیں، اس کے 20 چیپٹر ہیں اس کتاب کے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ بحث کہ کیا خدا کوئی جسم ہے، کہ یہ کوئی جسم رکھتا ہے، کوئی فزیکل بینگ ہے، کوئی فزیکل اینٹیٹی ہے، کچھ ہاتھ پاؤں ہے اس کے کہ نہیں، یہ ایک بحث ہے، کویسچن ہے، ٹھیک ہے جی۔ ارسطو اس کا قائل تھا کہ وہ اس کا یعنی خالق کا جسم نہیں ہے، ارسطو اس چیز کا قائل۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر خدا ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے تو وہ اس کا جو علم ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے کہ اس کا وجود گھیرے ہوئے ہے، یعنی وہ بذات خود ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، یا وہ علماً جانتا ہے ساری چیزوں کو، یعنی اس کا جو محیط ہونا ہے، بسیط ہونا ہے،
یہ صرف اس کے علم تک صحیح ہے یا اس کو وہ وجوداً ہر چیز کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے؟ یعنی چیزیں جو ہیں فزیکلی اس کے اندر ہیں کہ بس اس کو الگ، وہ فزیکلی الگ ہے اور اس کو ان کا علم ہے ہر چیز کا۔ تو اس قسم کے سوالات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ ہے کہ سب سے بڑا سوال جو پہلے ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں، وہ بعد میں انہوں نے لسٹ میں بعد میں ہے، کہ کیا وہ اپنے آپ کو جانتا ہے؟ کہ وہ جو خدا ہے کائنات کا، ڈز ہی نو ہم سیلف؟ اس کا کیا امکان ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ پھر اگلا سوال اسی سے جو نکلتا ہے، تو اپنے کو بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، اور پھر وہ جو اس نے بنایا ہے اس کو بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ تو یہ والے کویسچنز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس نے کسی چیز کو، حرکت کا وہ قائل تھا کہ خدا نے اولین حرکت جو یونیورس کی ہے، موومنٹ، فرسٹ موومنٹ اس نے دی، تو اس کے لیے ایک کویسچن تھا کہ پھر اس کا یعنی حرکت دینے کا قابل ہونا ضروری ہے، زندہ ہونا ضروری ہے، تو کیا ایک خدا ایسی ہی زندگی رکھتا ہے جیسی ہم رکھتے ہیں؟ تو اس قسم کے سوالات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 17 نمبر پہ وہی ہے کہ خرق عادت یا یہ جو معجزات ہیں، ان کو فلسفیوں نے محال قرار دیا تھا کہ یہ معجزات ہیں، یہ انسانی عقل کی سمجھ میں آئیں، یہ محال ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا۔ فلسفے کی ٹرمیں ہیں، کبھی اگر زندگی میں بعد میں کبھی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، خیر اب کہ ہم اس کی عربی یا اردو یا انگریزی ٹرمیں ہم پہلے سمجھیں، لیکن ایسے یہ محال کو امپاسبل تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں۔ تو فلسفی جو تھے وہ کہتے تھے کہ معجزہ ایک امپاسبلٹیز میں سے ہے، اگر وہ ہوتا ہے ہمیں نظر آتا ہے، ایون دین ہماری عقل اس کے سمجھنے سے وہ نہیں ہے، اسے سمجھ نہیں سکتی۔ بہرحال وہ میں نے بات پہلے کر دی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو انسان کی روح ہے، یہ کوئی باڈی ہے یا یہ کوئی کوالٹیز ہیں، یہ ہے کیا چیز، اس کی ماہیت کیا ہے، واٹ از سول؟ تو اس قسم کے سوالوں کے جواب پھر انہوں نے دیے، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا روح انسانی، سول کے بعد اگلا ہے کہ کیا انسانوں کی، جانوروں کی روحیں یہ اینڈ پر ختم ہو جائیں گی، یعنی فنا ہو سکتی ہیں، یعنی یہ بالکل نان اینٹی بن سکتی ہیں، یا یہ رہیں گی؟ ٹھیک ہے جی۔ اور آخری سوال یہ تھا کہ جو حشر میں لوگ جائیں گے سوالوں کے جواب دینے، وہ اس باڈی کے ساتھ جائیں گے کہ وداؤٹ باڈی جائیں گے؟ تو یہ اس قسم کے سوالات تھے جنہیں ڈیل کیا گیا، اور یہ ہمت کا کام تھا۔ فلاسفرز کی طرف سے ان کا اپنا موقف تو آیا ہوا تھا دنیا کے سامنے، لیکن جو لوگ مذہبی روایات سے جڑے ہوئے تھے، ان کے ذہنوں میں ان کے موقف کی وجہ سے بہت خلفشار تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے دنیا میں، مذہبی طبقے کو آپ کہیں کہ وہ موجود نہیں ہیں، موجود ہیں، اور ان کو ان کویسچنز کی موجودگی میں کتنی بے چینی ہوتی ہوگی ہم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سوالات ہیں اس نوعیت کے، اور ایک ضرورت محسوس ہوتی ہوگی کہ یار کوئی سمجھدار آدمی ان کے جواب دے تاکہ جو مذہبیت ہے وہ بچ سکے، ادروائز تو گئی۔ تو ایسے موقع پہ غزالی کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مذہبیوں نے پھر ان کے کام کو اس لیے مانا کہ یہ صرف اسلام کو ماننے والے قائل نہیں ہوئے، ان کے تو گھر کا آدمی تھا، تو دنیا بھر کا مذہب جو تھا وہ ارسطو کے فالوورز کے پٹ کیے گئے سوالات کے جوابات دینے سے عاجز چلا آ رہا تھا۔ لوگ اس کے آگے اپنی تمام عقل سمجھ کو اس کے مطابق ڈھال چکے تھے، اور رازی اس کی بڑی مثال ہے، رازی اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ اس نے سب الہامی علوم کو اور ساری چیزوں کو اس نے ارسطو کی منطق پر پورا کر کے، میں نے عرض کیا تھا کہ تفسیر قرآن لکھی، اس دن اس کا نام میرے منہ سے غلط نکل گیا تھا، شاید میں نے الکشاف کہہ دیا تھا۔ رازی کی تفسیر کا نام تفسیر کبیر ہے، وہ پچھلی ویڈیو میں الکشاف بول گیا تھا، وہ زمخشری کی ہے، وہ الگ ہے، وہ اور چیز۔
اچھا جی، آج ہم ان موضوعات پر یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور چونکہ یہ بکھرے ہوئے موضوعات ہیں اس لیے ان کو میں صرف تھوڑے سے لفظوں میں سمیٹ دیتا ہوں، اور آج کی بات کو ہم یہیں کلوز کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگلے جو اصل میں وہ بیت الوجود کا جو موضوع رکھا گیا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ اب غزالی کے ہاں جو بحث جہاں تک پہنچی، لوگوں نے کہا کہ غزالی آیا، اس نے سب مطلب عقل سمجھ، بھائی اس کی طاقت تھی، اگر اس کے بعد کوئی اس سے اچھا کہہ سکتا تو وہ کہتا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے شعر کہنے والے 5-4 سال ہو گئے ہیں، سب چپ ہیں، کسی سے کوئی شعر نہیں ہوتا۔ ایک شاعر ایسا آ گیا ہے میدان میں کہ وہ جو بول دیتا ہے، پھر اس سے اوپر کوئی بولے تو بولے، جب اس سے اوپر بولنے کے قابل ہوگا تو اس کے بعد شاعری ہوگی نا۔ اس لیے بڑے بڑے شاعر گنگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہے بھی ہمارے شہر کا ہی، آپ کو مبارک ہو، یعنی اپنے ہی شہر کا ایک شاعر ہے، وہ ایسی بات کر رہا ہے۔ پچھلے یعنی صرف سن 14 میں اس نے شاید لکھنا شروع کیا، 8-10 سال ہوئے اس کو لکھتے، لیکن وہ ایسا لکھ رہا ہے کہ کسی کو لکھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ بڑے بڑے شاعر آرام سے قلم بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ تو اگر لکھنی ہے، وہ بات اس سے اوپر لکھیں گے تو کچھ پڑے گا نا۔ سادگی، جدیدیت، موضوعات، جو بھی شعری محاسن ہوتے ہیں، اب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی غزالی سے اوپر جا کر کوئی بول سکتا ہے تو وہی پھر ہی بولے گا نا، جب بول سکے گا تو بولے گا نا، ورنہ تو یہ کہ 2 پتھر مارے بھاگ گئے اور کوئی اعتراض اٹھایا اور پھر نکل گئے، یہ بولنا نہیں ہوتا۔ جم کے کھڑے ہو کے اس کی تحافت کا جواب لکھنا چاہیے، یعنی کرنے کا کام یہ ہے۔ اور اس کو کوئی 1400-1500 سال سے ہاتھ نہیں ڈالا کسی نے، یعنی اتنے تو نہیں، خیر وہ سوری میں غلط بول گیا، ہاں 1100-1200 سال۔ بھائی اگر اس کا کوئی توڑ لکھ دیتا، اتنے بڑے بڑے لوگ آئے تو وہ توڑ چل رہا ہوتا، غزالی تو گم ہو گیا ہوتا، غزالی کو پوچھتا ہی نا۔ بیٹا وہ ماننے مجھے نہیں، بطور اس کو ٹاپک کے پڑھتے ہیں، لیکن ابن رشد کسی بھی بحث کا موضوع نہیں بن سکا اس کے بعد۔ یعنی وہ اکیڈیمیا میں ایک جگہ ہوتی ہے نا، اکیڈیمیا، مثلا یہ اکیڈیمیا ہماری چھوٹی سی ہے، اس میں اب ابن رشد میں لے بھی آؤں، آپ بھی لے آئیں، وہ ہم 10 منٹ میں 15 منٹ میں سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ بعد یار مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ہے بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے جی، ابن رشد تو بعد میں مطلب راضی اتنا بڑا آدمی، تو اقبال جیسا آدمی لکھ گیا پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی۔ وہ پیچ و تاب ہی ثابت ہوئے ہیں اب تک، یعنی بس وہ بے چینی ہی ہے، وہ کوئی حل نہیں ہے۔ حل جس نے دیا ہے وہ اب تک سارے یہی مانتے کہ اس نے سلوشن دیا ہے، اس نے پھر اس پورے علم کو مرتب کیا کہ جو اس کی تھیوری تھی، یہ نہیں ہے کہ تھیوری بول کے چلا گیا اور لوگ پوچھتے رہ گئے کہ بھائی ہم کیا کریں، اب وہ کیا کرنے کے لیے بھی بہت کچھ دے گے، اور ایک پورا مرتب نصاب دے کے گیا، یعنی تصوف باقاعدہ ایک نصاب کے تحت پڑھایا، اور اس پر عمل یعنی اس کی عملی مشقیں جو ہیں وہ باقاعدہ ایک نصاب کے تحت ہونے لگی غزالی کے بعد، یعنی ادارہ بن گیا وہ ایک۔ وہ جو کوئی آتا تھا کہ یار یہ آپ لوگ چھپ کے کیا کر رہے ہیں، انہیں دکھایا جا سکتا تھا کہ یہ کر رہے ہیں بھائی، یہ لکھا ہوا، یہ تھیوری ہے ہماری، یہ ہمارا ریشنیل ہے، یہ ہماری پریکٹسز ہیں، اور یہ اس کے ریزلٹس ہیں، وہ دکھایا جا سکتا ہے۔ وہ غزالی کے بعد ہی دکھایا جا سکتا تھا، اس سے پہلے تو وہ غاروں میں اور جنگلوں میں چلتا تھا۔ غزالی نے جب تصوف کو پکڑا تو غزالی نے اس میں اپنی غزالیت یہ ڈالی کہ آج ہم کوئی تصوف پہ سوال ہو، آپ غزالی اس کے سامنے رکھ دیں، یہ ہے بھائی اس پہ اعتراض کر دیں، ہم جواب دے دیتے ہیں۔ کسی بھی علم کا جب بھی کوئی بنتا ہے وہ اس طرح ہی بنتا ہے، تو وہ اس لیے بھائی، لیکن پھر بھی میں نے پہلے ہی بات عرض کی تھی کہ خود میں غزالی کے پورے طریقہ کار سے، اس کے پوری فلاسفی سے خود میں متفق نہیں ہوں۔ سب کو بالکل آزادی ہے، کوئی کسی سے متفق ہو نہ ہو، لیکن ایک بندے کا کام بڑا ہے، اس پہ سب متفق ہیں۔ کام بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک ایسے موڑ سے آگے کام کو کلیئر کیا
کہ جہاں بہت سارے سوال، خدشات اور بہت سارے معاملات تھے، تو کام کسی کا بڑا ہونا اور چیز ہے اور اس سے متفق ہونا اور چیز ہے۔ عرفان صاحب دیر سے آئے ہیں، ان کے آنے سے پہلے میں نے جو ایک دلیل بتائی ہے وہ مجھے اجازت دے دیں صرف عرفان صاحب، چونکہ وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو وہ جی روئی اور وہ جو جلنے والی جو مثال اور دوسری لکڑی اور سانپ والے، اس میں جو غزالی نے ایکسپلینیشن دی ہے، ہمارے حافظ صاحب نے کہا تھا کہ پھر عقل کو جب وہ کہتے ہیں اس کے علوم الگ ہیں اور وحی اور معجزے کے علوم الگ ہیں، تو پھر غزالی نے اس کی عقلی ایکسپلینیشن کیوں دی؟ تو پھر وہ میں نہیں سمجھ سکتا تھا اس دن ان کا، بہرحال میں نے پھر دیکھا جا کے، تو اس میں سے مجھے جو ان کا لفظ فائنڈ آؤٹ ہوا جس پر رکھ کر انہوں نے اسے ایکسپلین کیا، وہ ہے ٹائم کی انہوں نے وہی ایکسپلینیشن جو اب ہم تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد مانتے ہیں میتھمیٹیکلی کہ ٹائم ایک سائڈ پہ ایکسپینڈ کرتا ہے، ایک سائڈ پہ کنٹریکٹ کرتا ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ دلیل دی تھی اس لاٹھی کے سانپ اور سانپ کے لاٹھی بننے کی، کہ یہ ہوا تو اسی فطری پروسیس سے، نیچرل پروسیس سے، لیکن وقت جو ہے اس کا وہ سکیڑ دیا گیا، وہ چیزیں، وہ سارے جو سٹیپس تھے وہ جو کئی سالوں میں ہوتے ہیں وہ لمحوں میں ہوئے اور وہ ساری چیز بن گئی۔ تو بتانا یہ تھا کہ ان کے پاس اس وقت جو وقت کا تصور تھا وہ سائنٹیفک نہیں تھا، یعنی اس وقت تو ہم وقت کی ان سائنسی جہتوں سے سائنسی طور پہ واقف نہیں تھے۔ تو انہوں نے اس وقت جو بیان کی تھی اسے ہی وہ کہتے ہیں یہی مذہبی تجربہ ہے اور یہی روحانی تجربہ ہے، کہ وقت کی وہ جہت کہ وہ سکڑتا اور پھیلتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سائنسی پورے وہ طریقہ کار سے پروو ہوئی، اس سے کئی سو سال پہلے انہوں نے اس بیس پہ وہ معجزے کی ایکسپلینیشن کی ہے، وہ اس وقت کی موجود سائنس کے پوسٹولیٹس کی بنیاد پہ نہیں کی۔ تو ہم پھر کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے عقل کی بنیاد پہ کی ہے، اگر اس وقت اس کی چیزیں واضح جو سائنس اس وقت تھی، اگر وہ اس کو بنیاد بناتے تو ہم کہتے ہیں انہوں نے عقل اور سائنس کی بنیاد پہ ایکسپلین کیا۔ انہوں نے اس وقت اسے وقت اور اس کی کنٹریکشن اور ڈائلیشن کی بنیاد پہ، اس لیے وہ اس وقت وہ سائنٹیفک نہیں تھا، نہ فلسافیکل تھا، وہ دیٹ واز پیورلی وہ جو ہم نے درمیان میں پڑھا ہے کہ وہ اسپیکولیٹو تھا اور وہ ایک دوسرے سورس آف نالج سے آئی ہوئی چیز تھی جس کے بارے میں ہم نے 2 لیکچر پہلے لیے۔ تو وہی روحانی تجربہ کہلاتی ہے اور وہی انٹرنل۔ تو آج کی بات میرا خیال کمپلیٹ ہے، ٹائم بھی ہو گیا۔